جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جو چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کی جو بڑی خبریں ہیں جو اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہیں، تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی نے وہاں پر، بلکہ انہوں نے خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، اس کو انہوں نے چیلنج کیا اور انہیں بڑی یہ امیدیں لگی ہیں جب سائفر کیس میں ان کو ضمانت دی گئی، جس طرح جوڈیشری کی طرف سے ان کو انتہائی حوصلہ افزا ایک رسپانس ملا ہے، کوشچنز کیے گئے ہیں، اور پھر پراسیکیوشن کی جو ان کے دلائل جو تھے ان کو غلط ثابت کیا گیا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک شاید انہیں سائفر کیس میں یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ضمانت کے لیے جب کوئی کیس جاتا تو اس میں لمبی بحث مباحثہ نہیں ہوتا، آپ نے ایک دو پوائنٹس آپ نے دینے ہوتے، اگر عدالت کو قائل کر لیں تو عدالت آپ کو ضمانت دے دیتی ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ لمبی ججمنٹس وغیرہ بھی نہیں لکھی جاتی۔ لیکن آگے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تفصیلی ججمنٹ جو ہے نا وہ اس کیس میں دی گئی ہے، جس سے بہت ساری ان کو امیدیں پیدا ہو گئی ہیں کہ شاید سائفر کیس جو عدالت میں چل رہا ہے، خان صاحب کو کوئی بہت بڑی سزا وہاں سے وہ نہیں ملے گی، اگرچہ جو ان کا پراسیکیوٹر ہیں شاخاور صاحب ہیں وہ ایک اور انہوں نے انٹرپریٹیشن دی ہے، جس سے شاید ان کے حامی جو ہیں یہ تحریک انصاف کے یا خان صاحب ہیں تو ان کی امیدیں ممکن ہے تھوڑی سی کم ہو جائیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب کو جو ملی بھی ہے ضمانت، یہ ان کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ملی ہو، کوئی سپریم کورٹ نے نہ کیس روکا ہے، نہ انہوں نے آ کے سائفر پروسیڈنگ روکی ہیں، نہ انہوں نے کلین چٹ دی ہے، نہ انہوں نے کیس کو اسکریپ کیا ہے، وہ تو چل رہا ہے، پروسیس چل رہا ہے، بلکہ اب اس میں بتایا جا رہا تھا کہ کچھ تھوڑی سختیاں بھی مزید کر دی گئی ہیں، جس پہ ان کے کچھ اعتراضات بھی تھے۔ علیمہ خان صاحب ہیں وہ نہیں بات کر پا رہی، ان کو جج صاحب نے منع کیا کہ آپ نے باہر جا کے کوئی پروسیڈنگ جو ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، اور ساتھ میں وہ ان کی صاحبزادی ہیں شامت قریش صاحب کی، وہ کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں کہ ان کی طرف سے بھی کہی جا رہی ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ ان کو عدالت کے اندر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہاں کی باتیں باہر نہیں آپ نے بھیجنی۔ سو مطلب وہی ہے کہ سائفر کیس تو ایز یوزول چل رہا ہے، گواہوں کی پیشیں بھی چل رہی ہیں، سارا کچھ سلسلہ جو ہے وہ اس میں ساتھ چلتا رہا، لہٰذا وہ ضمانت ٹھیک ہے ہوئی ہے لیکن رہائی جیسے نہیں ملی۔ اس کے باوجود سائفر کیس ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ وہ ٹرائل پہ ہے، اور اس پہ انہوں نے وہ جو آرڈر آیا ہے اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ 1 مہینے کے اندر ٹرائل جو ہے نا آپ نے اس کو نہیں کرنا، مکمل نہیں کرنا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ سو وہاں پر ان کا خیال ہے پراسیکیوشن کا، وہ انہوں نے حوصلہ نہیں آ رہا کہ ضمانت وہ کہتے ہیں ملتی رہتی ہے، کیس تو چلتا رہے گا۔ خیر میری اپنی ریڈنگ ہے جو میں پہلے بھی ایک اپنے ویلاگ میں دے چکا ہوں کہ چیزیں شاید اس طریقے سے سائفر پہ نہ چلیں جیسے وہ دیگر 3 کیسز پہ چلائیں گے، جس میں توشہ خانہ ہے اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عدت والا کیس ہے، پلس القادر ٹرسٹ ہے، کہ کرپشن ریلیٹڈ یا شرعی کیسز ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہوگا خان صاحب کے ان کیسز پہ توجہ دیجیے، وہ تو اپنی جگہ۔ ساتھ میں علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور باتیں کی ہیں جو بڑی انتہائی معنی خیز ہیں، دے آر ویری ڈیپ سالٹ آف، اس کو تھریٹ کرنے کا علیمہ خان صاحبہ نے جو ایک انہوں تھریٹ کی ہے، ایک لیگل تھریٹ کی بات کر رہا ہوں، بٹ دیٹس ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ یو کے میں اور وہاں پہ اس میں USA میں وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کیسز جو ہیں وہ داخل کیے جا رہے ہیں، دائر کیے جا رہے ہیں۔ نو دیٹس اے ویری مسٹری کہ انہوں نے اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی کہ کیا کیسز ہوں گے، کیا وکیل ہوں گے، کیا وہاں پہ اگین جو ان پہ الزامات ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور یہاں گرفتار ہیں، تو امریکہ میں وہ کیا ان پہ اس میں جورسڈکشن کے مسائل ہوں گے، کیا ایسا وہاں پہ فورم ہوگا، کس فورم پہ وہ جو کیسز ہیں وہ داخل کیے جائیں گے وہاں پہ UK میں، اور اس میں USA میں کیا بنیاد بنائی جائے گی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہاں پہ ان کے بقول غلط ان کو پراسیکیوشن کی جا رہی ہے، تو کیا امریکن یا برٹن ان کو کیا ریلیف یہ لے کر دے سکتے ہیں۔ اسپیشلی ذہن میں رکھیے کہ ٹرمپ جو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کو خود وہاں کی عدالتوں نے ایک آدھ ریاست میں انہوں نے الیکشن یہ لڑنے سے نااہل قرار دیا ہوا ہے۔ سو وہ تو امریکنز اپنی انٹرنل پالیٹکس میں، انٹرنل اس میں الیکشنز میں، کیونکہ الیکشن کا سال ہے 2024 جو وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ادھر سے عمران خان صاحب کا کیس جانے والا جس کی ڈیٹیل ابھی تک علیمہ خان صاحب یا ان کے ہمدرد جو ہیں جتنے بھی، انہوں نے وہ باتیں ابھی تک سامنے لے کر نہیں ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کوئی نہ کوئی پروسیس جو ہے ایسا شروع ہوا ہے جس کا ابھی وہ بتانا نہیں چاہ رہے، اسالٹ آف سرپرائز، جو شاید حکومت پاکستان، ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا دیگر اداروں کے لیے انہیں لگتا ہے کہ امریکہ سے کوئی بہت بڑا سپورٹ عمران خان صاحب کو آ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے، یہ ایک سائڈ پہ ہے۔ اور ساتھ میں جو بڑی اس میں چیز آ رہی ہے، ہم نے اس میں دیکھی ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، ایک بڑی غیر معمولی ہوئی ہے، یہاں پر فیصل واڈا صاحب جو ہیں آصف علی زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر کی کہانی میرے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ویری امپورٹنٹ ہے، ویری سگنیفیکینٹ کہ وہ کیا پیغام لے کر گئے تھے فیصل واڈا صاحب جو ہیں آصف علی زرداری صاحب کے پاس، اور بڑی لمبی ملاقات ہوئی، ویری لانگ میٹنگ فار اے لانگ ٹائم، اور زرداری صاحب نے ان کو ایک طرح کی دعوت بھی دی کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، تو فیصل واڈا صاحب نے اس پر کیا جواب دیا یا ان کا کیا ان کی ریڈنگ تھی۔ لیکن اصل چیز وہ میسیج ہے جو میسیج لے کر
فیصل واڈا جو آصف علی زرداری صاحب سے ملے تھے، اور زرداری صاحب کے لیے کوئی زیادہ کوئی پلیزنٹ میسج نہیں تھا. وہ میسج کیا تھا، اس پہ آنے سے پہلے میں بھول نہ جاؤں کہ آج ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز علی صاحب جو ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی، اور چودھری یہ شجاعت صاحب کی وہ ہیں ان کی بہن ہیں، وہ جب اپنے کاغذات جمع کرانے گئی ہیں تو ان سے کاغذات چھیننے کی کوشش بھی کی گئی. ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی اٹھا کر لے گئے، کوئی ان کے ساتھ خاتون تھیں ان کو بھی اٹھا کے لے گئے، اور وہ بڑا سخت ریئیکشن دے رہی تھیں اور سب پہ لانتیں بھی بھیج رہی تھیں، انکلوڈنگ اپنے جو بھائی ہیں ان کے، کہ جناب کہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ اس کا کیا فائدہ. ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے جو مجھے پسند ہے ذاتی طور پر، انہوں نے کہا جناب کہ سپریم کورٹ بہتر ہے، یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں اس سے بہتر ہے آپ الیکشن کرائیں ہیں نا، حکم دے دیں کہ نوٹیفیکیشن کریں اور جس بندے کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیں. اور باقی بات بھی ٹھیک ہے، میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ان الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں، کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. یہ پہلے سے بھی بڑے کرائسس کو جنم دے گا. 2018 والا کرائسس چھوٹا تھا، 2013 والا چھوٹا تھا. اب کی دفعہ والا الیکشن جس طریقے سے کرائے جا رہے ہیں تو پہلے دن سے بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ ان الیکشن کو مانے گا کوئی نہیں اور ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. ابھی تو اسکروٹنی اور نامینیشن پہ اتنے بڑے پھڈے ہیں تو پھر ابھی تو فیلڈ میں جانا ہے. سو یہ بات ان کی ٹھیک ہے، ان کی پرویز علیہ صاحب کی، ان کی بیگم صاحبہ کی، کہ سپریم کورٹ انٹرونشن کر کے ایک ہی دفعہ جس کو لگانا ہے اربوں روپے اب بچائیں. اس پہ لگتے ہیں 60 بلین روپیز کا خرچہ ہے، 60 روپے کا آپ نے خرچہ کرنا ہے الیکشن پہ. کیا کرنا ہے پھر آپ نے اتنے پیسے لگا کے؟ اگر آپ نے ایک الیکشن کو اس طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے جس میں لوگ جا کے نامینیشن پیپر نہیں دے سکتے، پی ٹی آئی والے شکایتیں کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں پولیس گھس رہی ہے، ان سے نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں، آگر سے RO جو ہیں وہ دفتروں میں موجود نہیں ہے، اس طرح کی اور بہت ساری پولیس گردی ہو رہی. پھر الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ بات بالکل انہوں نے ٹھیک کی ہے. بہرحال دیٹس انادر اسٹوری. میرا خیال ہے آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوں کہ فیصل واڈا جو ہیں ان کی آصف علی زرداری صاحب سے کیا ملاقات ہوئی. بہت سارے لوگوں کے لیے ایک عجیب سی ایک چیز بن کر رہی ہوگی کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں ہی ہیز بین ویری کریٹیکل آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز. جو پچھلے کچھ دنوں میں کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یا عمران خان صاحب ہوں، اس کے بعد نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب، بلاول، اس سب پہ انہوں نے بڑی سخت گفتگو. ایون میرا جو اپنا شو ہم اس پہ ٹیلنٹ پہ کر رہا تھا میں اس مد مقابل میں، اس میں کئی دفعہ وہ فیصل واڈا صاحب ہے تو انہوں نے ان تینوں کے حوالے سے بڑی سخت اسٹرانگ ورڈڈ زبان استعمال کی، جس پہ کئی دفعہ مجھے انہیں کہنا پڑ گیا کہ آپ اتنا جمہوریت کے خلاف، اتنا جمہوری لوگوں کے خلاف ہیں تو آپ خود پولیٹیشین ہیں، آپ بینیفیشری ہیں جمہوریت کے، آپ اسی الیکشن پروسیس سے لڑ کے آئے، وزیر بنے، آج آپ کو جو فیم ہے، آپ کو سنا جاتا ہے یا آپ کو اہمیت دی جاتی ہے اس میڈیا یا پالیٹکس میں، یہ تو جمہوریت کی وجہ سے ہے. یہ اور آپ اسی جمہوریت کے بھی خلاف ہیں اور جمہوری لوگوں کے بھی خلاف ہیں. وہ اس بات کا ایک اور جواب دیتے تھے کہ میں کیا کروں، لوٹ کے کھا گئے، لٹیرے ہیں، انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. اور سب سے زیادہ جب بات ہوتی تو شریفوں پہ اور اس پہ آگے زرداری صاحب پہ کا سندھ کے حوالے سے کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ سندھ کو جتنا انہوں 15 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو، کیا کیا؟ لوٹ مار کیا، بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ لوٹا گیا، اور سندھ کی حالت وہیں کی وہیں، کراچی کی حالت دیکھ کے کچھ بھی نہیں اس میں بدل. سو ان کا یکدم اتنی بڑی تنقید کے بعد فیصل واڈا صاحب کو اپیئر ہونا، ان کی تصویر آنا جس میں آصف علی زرداری صاحب ان کی گال کو تھپ تھپ کے دے رہے ہیں، تو بہت بڑی خبر بنی. لیڈ سٹوری تو نہیں تھی لیکن وہ فرنٹ پیجز کی خبر تو بنی ہے. وہ تصویر سامنے آئی ہے جس میں زرداری صاحب بڑے پیار اور لاڈ سے ان کو تھپ تھپ ان کو دے رہے ہیں، گالوں پر دے رہے ہیں. سو اٹ کریٹڈ اے لاٹ آف مطلب ہے وہ کہتے کیوریاسٹی، کوئی تجسس پیدا ہوا کہ ایسا کیا ہوا کہ زرداری صاحب بھی ملنے پہ تیار ہو گئے، فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی ایک اتنا ان کو سخت ان کو رگیتے تھے سندھ میں، اور ہر برائی کا ذمہ دار ان کو سمجھتے تھے، وہ بھی ملنے پہنچ گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا یہ رابطے کس نے کرائے، کیسے ہوئے. اور میٹنگ میں سب سے زیادہ کیا ہوا، کیا کوئی ایک دو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جگہ ان کو موقع دیا، پیپلز پارٹی کو سامنے لیا جائے. اور ہم نے دیکھا کہ سرفراز بگٹی صاحب جو تھے وہ نگران وزیر تھے، داخلہ پہلے نواز لیگ میں شامل ہو رہے تھے، پھر وہ جا کر اس میں شامل ہو گئے، پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے پرومیننٹ وہاں سے بلوچستان سے، وہ بھی شامل ہو. سو کیا مطلب گیدر تھن کی کیا وہ ہو رہی ہے. اب خبر یہ ہے، اب آپ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گے، کچھ میری لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پہلے پیر پگاڑا صاحب تھے، وہ جنرل ضیاء الحق کی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، اور وہ اس طرح پیشین گویاں کرتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، جھرلو پھیلنے والا ہے تو مرید ان کا وزیر اعظم بننے والا ہے. اس طرح کی چیزیں ماشاء اللہ کی وہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ کون گرفتار ہوگا، کیا کیسے ہوگا، کیا اس کا سین بنے گا. لوگ ان کو سیریس لیتے تھے پیر پگاڑا صاحب، بیکاز ہی واز کلوز ٹو اسٹیبلشمنٹ. پھر ان کی جگہ شیخ رشید صاحب آ گئے. وہ شیخ رشید صاحب تو آپ کو اعلان کہتے تھے، میں گیٹ نمبر 4 کا
میں چوکیدار ہوں اور میری اجازت بغیر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، اور جو آتا جاتا ہے میرے کان میں آ کے سرگوشی کر کے بتا جاتا ہے کہ اندر کیا گفتگو ہو رہی تھی اور کیا ہونے والا ہے۔ سو گیٹ نمبر 4 کی چوکیداری جو ہے شیخ صاحب نے سنبھالی ہوئی تھی، وہ سگار پی کے اپنے مخصوص انداز میں ایک بات کا پتہ چلتا تھا، اس کو بات کا بتنگر بنا کے 10 دن وہ سیل کرتے تھے، ٹی وی پہ بیچتے تھے، اور ہم اینکر جو ہیں بڑی ریٹنگ لیتے تھے ان کی گفتگویں سن کر جو اپنے سٹائل میں وہ بتاتے تھے۔ ایک دور ہے ان کو ریٹائر کر دیا گیا، بھائی صاحب آپ پاس ہوں، اب آپ بوڑھے ہو گئے، اب آپ سے چوکیداری نہیں ہو رہی، بلکہ چوکیداری کیا، آپ اس گیٹ کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ مل گئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے وزیر بنے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے ہمیں دھمکاتے ہیں، سو پہ اس کے بعد چلا کاٹے اور جو کچھ ہوا سارا پتہ ہے۔ اب جو ریسنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، جو زیادہ سمارٹ، سلیم اور ایک آرٹیکولیٹ اور اسٹریٹ فارورڈ، نو نان سینس ٹائپ، مطلب سیدھی بات کرنے والے بلیک اینڈ وائٹ میں، وہ فیصل واڈا صاحب آئے ہیں۔ انہوں نے آ کے ٹی وی چینلز کی شان بڑھائی ہے، ان کی مطلب ہی از دا موسٹ ساٹ آفٹر، وہ ہیں اس وقت پولیٹیشین ہیں، یا ان کو تبصرہ نگار کہیں کہ ہر ٹی وی چینل، ہر اینکر کوشش کرتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہے نا ان کو اپنے شو میں لایا جائے، بڑی سفارشیں کرائی جاتی ہیں ان کو کہ ہمارے پاس نہیں آتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس بھی خبریں ہوتی ہیں۔ خبریں کیا ہوتی ہیں؟ ان کا بھی اسٹیبلشمنٹ سے ایک بڑا اچھا تعلق ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں وہی اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے، اور ان کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر وٹنس ہوں کہ پچھلے 1.5-2 سال سے جب سے عمران خان صاحب کا یہ مسئلے شروع ہوئے تھے ان کے، اور میرا خیال ہے اسے 6 اکتوبر 2021 کے بعد کرائسس ہوا، جب DGI کی، جب جنرل باجوہ اور ان کے عمران خان صاحب کے درمیان اختلافات ہوئے، اس وقت سے انہوں نے آ کے رول پلے آئے، انہوں نے آ کے کرنا شروع کیا تھا بٹوین جنرل باجوہ اور عمران خان کے، تو اس پر، اور اس کے بعد نہیں بات بنی، اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ جو باتیں انہوں نے کی تھیں ایگزیکٹلی، میں وٹنس ہوں، بہت ساری بتائی بھی جا سکتی ہیں، یہ ہوگا، اور ویسے ہی ٹائم فریم کے تحت ہوا ہے۔ سو ان کے بعد اب ان کے ساکھ یہ بن چکے ہو، جو بات کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کہ پھر زرداری صاحب کا آپ کو سمجھنا ضروری ہو جائے گا کہ زرداری صاحب کے لیے کیا میسج تھا اور کیا انہوں نے وہاں پہ ڈیلیور کیا اور کس کے کہنے پر وہ وہاں پر گئے تھے۔ سو اب باقی باتیں چھوڑ دیں، انہوں نے 2-3 باتیں کی تھیں ریسنٹ ہے، باقی پرانی ہو گئی، پنجاب میں کیا ہوگا، عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا، گرفتار ہو جائیں گے، الیکشن نہیں لڑ پائے گی PTI، تتر بتر ہو جائے گی، فلاں بھاگ جائیں گے، وہ پریس کانفرنسز کریں گے، سب کا انہوں نے بتایا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ریسنٹ ان کی یہ تھی کہ انہوں نے 2 مہینے پہلے ہی کہا تھا ہمارے پروگرام میں، 1-1.5 مہینہ پہلے کہ بلا نہیں ہوگا اس میں الیکشن میں، اس پہ یہ بیلٹ باکس پہ بلا نہیں ہوگا، یہ یاد ہے مجھے۔ آپ کہیں کہ پھر کلپ والی بات وہ دکھایا جا سکتا ہے اور بلا نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا ساتھ میں کہ جناب کہ یہ جنرل فیصل جو یہ ہو گئے، یہ جنرل فیض جو ہو گئے، اگر فیض صاحب جو ہیں، جنرل فیض صاحب سابق DGI ان کو بھی سپریم کورٹ بلائے گی، اور پرانے کیسز جو ہیں دوبارہ کھولے جائیں گے، اور ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا، اور وہی ہوا۔ 3 کیسز میں سے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ہیں، یہ انہی پہ بات آئی ہوئی ہے فیض صاحب پہ۔ سو یہ میں نے 2-3 جلدی سے آپ کو اس لیے بتائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کی خبریں یا چیزیں جو ہے نا وہ کہیں سے جو ہاں سے بھی ہوتی ہیں وہ پکی ہوتی ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، وہ ان سے بالکل خوش نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو سندھ میں مطلب جس طرح کی بیڈ گورننس کی گئی ہے، ان کا خیال ہے لوٹ مار کی گئی، ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ کہہ رہے ہیں۔ سو زرداری صاحب کو جو ایک ون ورڈ کہا گیا ہے کہ لفظ، اب اس کی آپ انٹرپریٹیشن خود کر سکتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ کہا گیا کہ سر آپ بیہیو کریں، اور سندھ کے جو حالات ہیں، سندھ میں مخالفین آپ کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، دیگر پارٹیز جو ہیں وہ آپ کو وہ آنا چاہتی ہیں، تو ان کے حوالے سے ذرا اپنے معاملات جو ہیں نا آپ ٹھیک رکھیں، کیونکہ سندھ کے حوالے سے بڑی سیریس ریزرویشنز ہیں۔ سو جو لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو شاید کوئی میسج دے کے اور بھیجا گیا کہ زرداری صاحب بڑے خوش ہوئے ہوں گے اور زرداری صاحب ہیپی ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کا راستہ بند ہو گیا ہے، ان کو الٹا بتایا گیا کہ سر آپ بیہیو کریں۔ شاید اس کی مین ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ بلوچستان میں جس طریقے کی انہوں نے پینٹریشن کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو ساتھ ملا ہے، سرفراز بگٹی صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، اس سے شاید نواز شریف کیمپ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا۔ سو ان کے پیچھے جو سپورٹر ہیں، جو پاورفل کچھ ادارے بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ میسج دے کر بھیجا ہے کہ ان کو کہیں جناب کہ آپ اپنے صوبے سے باہر نہ نکلیں، پنجاب کے اندر آپ کوئی پینیٹریشن کی کوشش نہ کریں سرائکی علاقوں میں، یا ادھر بلوچستان میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ سندھ کو دیکھیں، سندھ کو 15 سالوں میں سندھ کی اتنی اچھی حالت نہیں رہی۔ سو ان زرداری صاحب کو بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ایک میسج ڈلیور کیا گیا ہے، انپلیزنٹ میسج، جو زرداری صاحب ان کی پارٹی کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور ڈلیور بھی انہی کے اس سے کروایا گیا ہے، فیصل واڈا صاحب سے کروایا گیا، بیکاز کہ ایوری باڈی نیو کہ وہ کن کے دوست ہیں، کن کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا۔ سو وہ کہتا ہے میسج شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ سو لہٰذا جو لوگ اس کو الٹ طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی شاید وہ گڈی چڑھانے کے لیے گئے تھے، یا ان کو کوئی
بہت بڑا یا وہ پارٹی میں شامل ہونا چاہ رہے تھے یا کہ ان کو الیکشن کا ٹکٹ چاہیے تھا یا کراچی سے یا سینٹ کے، ناٹ ایٹ آل سر، بلکہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ جب ہمارے ساتھ انہوں نے جی میں فری ہوں، میں ابھی کسی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں ٹھیک ہوں، میں سب پہ بات کرتا ہوں، سب کو رغبت بھی دیتا ہوں اور سب کی بیٹھ کے میں کلاس بھی لیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی پارٹی ڈسپلن میں ہوں اور ایک دو لوگوں کے نیچے لگ کر میں کام کروں. سو وہ جو ہیں وہ اس کام کے لیے وہ تیار نہیں تھے. جو انہوں نے میسج دینا تھا وہ یہی تھا، ون ورڈ، کہ سر بیہیو کریں. اور بیہیو سے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں مطلب جو میں نے کہا کہ سندھ کے حد تک حالات خراب ہیں. پنجاب اور بلوچستان میں جو پینیٹریشن کر رہے ہیں نا زرداری صاحب، وہ نہیں چاہ رہی، وہ پاورفل سرکل جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ اتنا آگے جائیں اور ہمارے جو پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں. دیٹس واٹ آئی ہیڈ دا نیوز جو میرے پاس تھی.